اس وقت خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اسی معاملے پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت آج ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اجلاس بھی ہوا اور صدر صاحب نے بھی اس سارے معاملے پر بات بھی کی ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی پڑوسی ملک کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے دیکھا کہ شروع میں کے جو 2 دن تھے ایک امید تھی کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا. مذاکرات کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں. یہ جو ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے اب گلف کنٹریز تک یا پورے ہم خطے کی اگر بات کریں سر, اب بطور سابق وزیر دفاع آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی, سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جب اس جنگ کا آغاز کیا تو جو تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے ایک ہدف واضح کر دیا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں, جو رجیم چینج کا لفظ استعمال کیا جاتا. اور اس کے لیے پہلے دن تو ان کی نظر میں ایک بڑی کامیابی ہوئی کہ انہوں نے ایران کے جو مذہبی پیشوا تھے اور سپریم لیڈر تھے مرحوم علی خامنائی, ان کو شہید کیا اسرائیل نے. اور بعد میں اب خبریں واضح ہوئی ہیں کہ اس میں جو تمام انٹیلیجنس تھی وہ امریکہ نے فراہم کی تھی. تو اب اگر جب یہ اس شہادت کے بعد اب تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, ایران میں رجیم چینج کی کوئی بھی ہمیں شواہد ثبوت آغاز نظر نہیں آ رہا. وہاں کوئی اس قسم کی ہمیں عوامی ایک کہتے ہیں نا لاوا ابلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جو کہ خیال تھا کہ جیسے ہی اگر سپریم لیڈر کی شہادت ہوتی ہے تو فوراً کو ایران میں اتنا بڑا, ابھی جنوری میں چونکہ پروٹیسٹ ہوئے تھے تو ایک پروٹیسٹ ہوگا. لیکن وہاں تو ہم نے جو ہیں چلے لاکھوں نہیں تو ٹینز آف تھاؤزنڈس میں لوگ جو ہیں وہ سڑک پر آئے اور انہوں نے افسوس کا اور غم کا اظہار کیا. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہر گھنٹہ گزر رہا ہے صدر ٹرمپ کا جو ہدف ہے رجیم چینج کا وہ دور ہوتا جا رہا ہے. تو اگر رجیم چینج نہیں ہوتا تو پھر جو ہے یہ جنگ چاہے جاری بھی رہے لیکن امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. اور ایران اگر یہ جنگ سہار لیتا ہے, اور یہ جو ان کا ایرانی ٹیکٹک ہے کہ ایران چونکہ بہت سالوں سے اب پابندیوں کا شکار ہے, ان کی اکانومی میں ایک بڑی مشکل صورتحال ہے, لیکن جو انہوں نے اب ایک ایکشن لیا ہے خلیجی ممالک کے اوپر, خلیجی ممالک تو بین الاقوامی معیشت کا حصہ ہیں. وہ تو ہر منٹ آبنائے ہرمز بند ہے تو یا دبئی ایئرپورٹ بند ہے, دوحہ ایئرپورٹ بند ہے, تو منٹ بائی منٹ ان کا جو ہے وہ ایک ہم شمار کرنا بھی مشکل ہے کہ کتنے لاکھوں کا یا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو. تو لہذا انہوں نے ایران نے یہ جو اپنی پالیسی رکھی ہے وہ اس کے ذریعے وہ امریکہ پہ اس کے حواریوں کا پریشر ہے کہ وہ یہ جنگ بند کرے. دوسرا, ابھی ڈاکٹر ماریا بات کر رہی تھی, میں کھل کر کہہ دیتا ہوں کہ یہ تمام خلیجی ممالک جنہوں نے دہائیوں سے امریکی ہتھیار خریدے ہیں, اپنی زمین دی ہے امریکی بیسس کے لیے, لیکن جب پہلی دفعہ ان کو واقعی ضرورت پڑی کہ انہیں اس پہ جو ہے وہ ان کا تحفظ کیا جائے تو امریکہ نے تحفظ کرنے سے انکار کر دیا. اور اگر آپ اصل بیلاگ نظر سے دیکھیں تو امریکی بیسس جو ہیں ان ممالک کے لیے ایک مصیبت بنے ہیں, ان کے لیے ان کو ٹارگٹ بنایا ہے امریکی بیسس نے. تو لہذا امریکہ کی جو ساکھ ہے, ڈپلومیٹک ساکھ ہے, وہ اس وجہ سے بھی تباہ ہوئی ہے کہ جس وقت وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے اب واضح ہوا کہ وہ تمام وقت تیاری کر رہے تھے اس حملے کی. تو امریکہ کے ساتھ اب گڈ فیتھ میں تو کوئی نیگوشیٹ نہیں کرے گا. ایران کے اوپر ایک مشکل ہے, لیکن ایران جو ہے وہ ایک سیولائزیشن ہے ایک, اور ان کے پاس جو آبنائے ہرمز کو کاٹنے کی صلاحیت ہے وہ اب ان کے کام آئے گی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ دوبارہ سوچ بچار ہوگی کہ اگر رجیم چینج کا مقصد حل نہیں ہو رہا تو پھر اس جنگ کو آگے لے کر جانے کا کیا مقصد لیکن سر آج ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی دیکھا, بلاول صاحب سے بھی سوالات ہوئے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وہاں پر وہ موجود تھے, ان سے بھی سوالات ہوئے. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ سوال ہوا کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے بڑی واضح تھی, ہم نے نوبل پیس پرائز کے لیے ان کو نامینیٹ بھی کیا,
بورڈ آف پیس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں آپ ان کا جو رول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے فیصلے کیے وہ شاید جلد بازی میں تھے، یا اس وقت پاکستان آپ کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لے کر کہاں پر کھڑا ہے؟ جی، پاکستان نے وہ فیصلے جو کیے وہ اس وقت کے حوالے سے درست تھے، اور آج بھی دیکھیے پاکستان نے بہت واضح اور اچھی سفارتکاری کی ہے کہ بورڈ آف پیس میں جب پاکستان گیا تو پاکستان نے واضح کر دیا کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بورڈ آف پیس میں جانے کا مقصد اپنی فوجیں بھیجنا نہیں ہے، اور واضح کہا کہ جب تک ہم ٹرمز آف انگیجمنٹ نہیں دیکھ لیتے ہم جو ہیں وہ اس پہ حصہ نہیں لیں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں بیٹھ کر بورڈ آف پیس میں دو ریاستی حل کی بات کی، جو 2 اسٹیٹ سولوشن کہا جاتا ہے کہ فلسطین کی اپنی ریاست ہونی چاہیے. تو وہاں بھی ہم نے صراحت سے کام لیا، اور یہاں بھی ابھی جو سچویشن بنی ہے پاکستان نے دیکھیے ایک بڑا بولڈ سٹینس لیا ہے، جس کا پھر نتیجہ آیا کہ پاکستان ان 3 ممالک میں شامل تھا جن کا شکریہ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ادا کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو لہذا پاکستان اپنی ڈپلومیسی بڑے، اور یہ تھی اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں، انہوں نے کوئی ابہام نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو آج بھی صدر ٹرمپ سے بھی بات کر سکتا ہے اور ایران سے بھی بات کر سکتا ہے. لیکن سر آج بھی جو پاکستان نے کہا ہے، یا ہم بات کریں جو صدر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی پڑوسی ملک کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اب جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس حوالے سے بھی جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ مزید بڑھے گا، یا آپ اس کو رکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے تو پہلے بھی افغانستان کے حوالے سے تمام شواہد رکھے ہیں کہ یہ زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جی، صدر صاحب نے آج بڑی وضاحت سے کھل کر بات کر دی ہے کہ پاکستان کی جو انگریزی میں کہتے ہیں باٹم لائن کیا ہے. باٹم لائن اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو پکڑیں، کوئی سزا دیں، ان پر کیس چلائیں. ہمارا بڑا سادہ مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پہ جو بھی رہ رہا ہے وہ پاکستان پر دہشت گردی کا حملہ نہ کرے، اور یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے. چونکہ وہ حکومت کسی بھی وجہ سے یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو پاکستان کو ایکشن کرنا پڑا ہے. یہاں بھی پاکستان نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اور زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں خاص طور پہ کے پی میں، ان کی حفاظت کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے جب تک ہم ان کا جو ٹیررسٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ نہیں کر لیتے. دوسرا، اس پہ ضرور نیگوسیشن جب بھی ہوگی، اب شواہد واضح ہیں کہ صرف تحریک طالبان پاکستان کے لوگ پاکستان پر حملہ آور نہیں ہو رہے، افغانی بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں. تو لہذا یہ ایشو پیچیدہ ہے، لیکن پاکستان نے اب ایک فیصلہ کیا ہے. تو میری یہ توقع ہے کہ جس طرح اب آہستہ آہستہ پاکستان اپنا جو کہتے ہیں اسکوپ آف آپریشنز ہے اس کو بڑھا رہا ہے افغانستان میں، تو یہ ٹیررسٹ کا انفراسٹرکچر ہم تباہ کر کے ایک سگنل دیں گے کہ بھی ہم آج بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اس بات کی ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ کی زمین استعمال نہیں ہوگی تو ہم اس کو بطور ایک ہمسایہ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک پاکستان اپنا سخت رویہ جاری رکھے گا. لیکن سر اب جو اس دن بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہ سوال ہوا کہ ایک صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس وقت، تو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں نا کہ اس معاملے پر تمام جماعتیں، تمام حکومتیں، صوبائی حکومتیں ایک پیج پر ہیں، اور اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کا وفاقی حکومت کو تعاون حاصل ہے ساری صورتحال میں. جی، وہ تعاون چلیں، ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ ان کو بالآخر یہ سمجھ آئی ہے کہ دہشت گردوں سے جو ابھی تک کی بزدلانہ مصالحت کر رہے تھے فروری 2026 تک، وہ ناکام ہوئی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بچانے میں، اس کے کاروبار کو بچانے میں، وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کو بچانے میں.
اور تو لہذا جو جس قسم کا ہم نے 2025 سے خونی سال دیکھا پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اس کو ہم آگے لے کر نہیں جا سکتے. یہ پاکستان کے لیے، شاید خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے پہلے ہو قابل برداشت، لیکن وفاقی حکومت جس کی بالآخر حتمی ذمہ داری ہے اس زمین کی حفاظت کی اور اس پر رہنے والوں کی حفاظت کی، ہمارے لیے بالکل قابل برداشت نہیں ہے. تو لہذا یہ خوشائند بات ہے کہ اگر بالآخر اس آپریشن کے نتیجے میں تمام جماعتیں جو ہیں اس پر ایک پیج پر آئی ہیں، تو اس کو لے کر آگے چلنا ہے. اور مقصد تو یہ ہے کہ اگر پاکستان پرامن ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا پرامن ہوگا، اور وہاں کے لوگوں کو پھر کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع ملیں گے، تو پاکستان آگے بڑھے گا. چلیں ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جو اس وقت صورتحال ہے، جو آج پارلیمنٹ کے اندر پریزیڈنٹ زرداری نے بھی اپنا واضح طور پر موقف مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھا. اب یہ ساری صورتحال ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو اس وقت ایران کے اندر صورتحال ہے، وہاں پر جو مظاہرے تھے یا اوورآل جو ایک امپریشن پہلے دیا گیا کہ لوگ کس حد تک باہر نکلیں گے یا نکلے ہیں، یا رجیم چینج کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں، جو تاثرات دیے جا رہے تھے، اس پر ہم گفتگو کریں گے.